سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں من امسا و اصبح وعندہ ثلاث تمت علیہ النعمت فی الدنیا من اصبح و امسا معافا فی بدنہ آمنا سربه عنده قوت يومه فقد تمت الدنيا وإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة وهو الإيمان۔ حوالہ کتاب تحف العقول ہے، صفحہ نمبر 36۔ اس میں یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے من امسا و اصبح، جس کی رات اور اس کا دن اس حالت میں گزرے وعندہ ثلاث، کہ اس کے پاس تین چیزیں ہوں، تین چیزیں وہ رکھتا ہو، اس کا دن جو گزرتا ہے تو تمت علیہ النعمت فی الدنیا، اس کے لیے دنیاوی نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ دوبارہ لفظ آیا ہے من اصبح و امسا، جو آدمی صبح و شام کرے وعندہ معافا فی بدنہ، وہ تندرستی رکھتا ہو، صحت مند ہو، معافا فی بدنہ، بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، شب روز گزرتے ہیں الحمدللہ، تندرست ہے، صحت برقرار ہے، یہ ایک دنیاوی نعمت ہے اس کے لیے۔ اور کیا چاہیے؟ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اس کی تندرستی ہے، اس کی صحت ہے۔ اگر کسی کی زندگی صحت مند گزرتی ہے، تندرستی کے ساتھ گزرتی ہے، تو یہ ایک نعمت اس کو حاصل ہے دنیاوی اعتبار سے۔ آمنا سربہ، دوسری نعمت دنیاوی اعتبار سے ہے کہ وہ اس کا راہ گزر، یعنی جہاں پر وہ معاش کے لیے جاتا ہے، کام کاج کے لیے جاتا ہے، اس میں امنیت ہے، اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کا راستہ آنے جانے کا، کمانے کا پرامن ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک توجیہ یہ کی گئی ہے اس جملے کی، اور ایک تفسیر اس کی گئی ہے کہ خود اس کو امنیت ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ انسان اپنے آپ کو پرامن محسوس نہیں کرتا ہے، الجھا ہوا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی سی چیز سے بھی بلا وجہ کہ اس کو خوف لاحق رہتا ہے۔ تو ایسا آدمی اپنے الجھنوں کی وجہ سے، اپنی پیدا کردہ پریشانیوں کی وجہ سے امن محسوس نہیں کرتا، علیہ السلام، سکون محسوس نہیں کرتا، چین محسوس نہیں کرتا۔ آمنا سربہ کا ایک کی توضیح ایک یہ ہے کہ وہ اپنے اندر، اپنے نفس کے اندر، اپنی جان میں خطرہ محسوس نہ کرے اور وہ مطمئن زندگی محسوس کرے، یہ بھی ہے۔ اور دوسرا آمنا سربہ حج کے شرائط میں بھی آتا ہے کہ جو ہے نا اس کا راستہ جہاں پر وہ جا رہا ہے جو ہے امرار معاش کے لیے، یعنی کمانے کے لیے، ملازمت میں یا کاروبار میں اس کا آنا جانا ہے، وہ آنے جانے کا راستہ جہاں کام کر رہا ہے وہ سب امنیت کا ہے، تو یہ دوسری نعمت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنے ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آدمی سکون سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، یعنی گھر سے نکلا، روانہ ہوا تو واپس خیریت سے پہنچنے کے حوالے سے وہ پریشان ہے، اللہ نہ جانے کہاں پر کیا ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیے بعض شہر، خود ہمارے ملک پاکستان میں بھی بعض شہروں کی حالت ایسی ہوئی ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں قیمتی موبائل ہوتا ہے تو اس کے لیے موبائل خطرے کا باعث ہے، اگر کوئی بینک سے باہر نکلتا ہے تو اس کے لیے خطرہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جو نا ہمارے اس شہر میں، اسلام آباد میں، کم سے کم ایک سکون تو ہے، لیکن آپ جو نا اپنے ملک پاکستان میں دیکھیے بعض شہر سے نا امن ہے کہ جو نا امنی کے حوالے سے پہلے نمبروں میں آ جاتے ہیں، 5ویں 6ٹھے نمبروں میں۔ تو آمنا سربہ یعنی اس کا جو نا راستہ آنے جانے کا، کمانے کا، وہ پرامن ہے، یہ دوسری نعمت ہے۔ اور تیسری نعمت اس کے عندہ قوت یومہ، اس کے پاس اپنے جو نا دن کا خرچہ موجود ہے، کھانے پینے کا انتظام اس کے لیے ایک دن کا موجود ہے۔ دیکھیے عندہ قوت یومہ، یعنی قوت کہتے ہیں کہ وہ کھانا، وہ غذا جس سے اپنی زندگی بچا سکتا ہو، یعنی مختصر سی مقدار کھانے کی وہ قوت کہلاتی ہے۔ تو اس کے کسی کے پاس ایک دن کا انتظام ہے کھانے پینے کا، تو یہ تین چیزیں اگر کسی کو میسر ہیں تو اس کے لیے دنیاوی نعمتیں تمام ہیں، اس کے لیے دنیاوی نعمتیں تمام ہیں۔ اگر خداوند متعال نے اس کو ایک دن کا کھانے پینے کا انتظام عطا فرمایا ہے
اور قرار یہ ہے اس کی مشیت میں کہ اسے اور بھی زندہ رہنا ہے تو اگلے دن بھی عطا فرمائے گا، اگلے دن بھی روزی کا بندوبست فرمائے گا، اگلے دن بھی اسباب فراہم فرمائے گا، اس لیے کہ وہی مسبب الاسباب ہے۔ آج اگر انتظام فرمایا ہے، آج اسباب فراہم فرمایا ہے تو کل بھی اسباب فراہم فرمائے گا۔ تو بس آج اگر اس طرح سے حلال ذریعے سے، حلال اسباب کے ذریعے سے کھانے پینے کا اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے انتظام کیا ہے تو آئندہ کے لیے بھی ایسے ہی اسباب تلاش کریں کہ جو خدا کی طرف سے فراہم کردہ ہوں اور حلال ہوں۔ تو یہ تین نعمتیں اگر کسی کو میسر ہوتی ہیں تو وہ بندہ سمجھ لے کہ اس کے اوپر دنیاوی نعمتیں تمام ہیں، تمت علیہ النعمت فی الدنیا، دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ تمام ہیں۔ اگر مال و جائیداد سب کچھ ہو لیکن صحت اجازت نہ دیتی ہو، یعنی آدمی بیمار ہے، میٹھی چیزوں سے بھی پرہیز کر رہا ہو اور نمکین چیزوں سے بھی پرہیز کر رہا ہو، معدے کی اتنی کمزوری ہے کہ ذرا سا بھی ایک ہیوی ڈائٹ یعنی طاقتی غذا ہضم نہیں کر سکتا، دلیے پہ آ رہا ہو، تو پھر ایسی صورت میں مال و دولت، مال و جائیداد، اس کا کوئی کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی جو نعمت انسان کی اپنی صحت ہے۔ صحت ہے تو سارے کام بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ بدن سالم ہوگا، بدن تندرست ہوگا تو سوچ بھی تندرست ہوتی ہے، سوچ بیمار نہیں ہوتی، فکر بیمار نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تین نعمتیں ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ الرَّابِعَةُ، اور اگر اس کے پاس تیسری چیز بھی ہو تو فقط تمت علیہ النعمت فی الدنیا والآخرہ، تو اس کے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں قسم کی نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں۔ وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان، اور وہ ایمان ہے۔ تو بس یہ تین نعمتیں جس کا ذکر کیا وہ دنیاوی نعمتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ چوتھی نعمت اگر مل جائے تو اس کو یعنی دنیاوی نعمتیں بھی، آخرت کی نعمتیں بھی تمام ہو جاتی ہیں، اور وہ ہے ایمان۔ آدمی کا ایمان اگر مومن ہے تو دنیاوی نعمتیں بھی رکھتا ہے اور اخروی نعمت سے بھی بہرہ مند ہے۔